آئیے ہم ایک حوالہ دیکھیں تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 17واں باب۔ تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 17واں باب۔ 17واں مطلب 17 اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ اور اس کا بیٹا یہوشافط اس کی جگہ بادشاہ ہوا، یعنی آسا کا، جو لاسٹ ہم نے آسا بادشاہ کے تعلق سے، یہ آسا کے بیٹے کی بات کی گئی۔ اور اس نے اسرائیل کے مقابل اپنے آپ کو قوی کیا، اور اس نے یہودا کے سب فصیل دار شہروں میں فوجیں رکھیں، اور یہودا کے ملک میں افرائیم کے ان شہروں میں جن کو اس کے باپ آسا نے لے لیا تھا چوکیاں بٹھائیں۔ اور خداوند یہوشافط کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی روش اس کے باپ داؤد کے پہلے طریقوں پر تھی، اور وہ بالیم کا طالب نہ ہوا بلکہ اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا، اور اس کے حکموں پر چلتا رہا اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے۔ اس لیے خداوند نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کو مستحکم کیا، اور سارا یہودا یہوشافط کے پاس ہدیے لایا، اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان تھی، اور اس کا دل خداوند کی راہوں میں بہت مسرور تھا، اور اس نے اونچے مقاموں اور یسیرتوں کو یہودا میں سے دور کر دیا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آپ یہ 2-3 چیپٹر ہیں، 17واں، 18واں، 19واں، 20واں، یہ سارا اس کنگ کے تعلق سے ہے، بادشاہ کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم بادشاہوں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو بادشاہ تھا یہوشافط، یہ گڈ کنگ تھا، اچھا بادشاہ تھا، خدا کے ساتھ۔ اور آپ نے نبوات میں دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن بھی لیا، یہ آسا بھی خدا کے ساتھ ٹھیک چلا بادشاہ، اور یہ یہوشافط بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ خدا کے ساتھ چلنے میں برکت ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی دولت بہت تھی، فراوان تھی۔ تو سبب کیا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا۔ اور آپ دیکھیں لکھا ہے کہ اور خداوند یہوشافط کے ساتھ تھا۔ یہ بہت خوبصورت یہ بات ہے جو لکھا ہے کہ خداوند کس کے ساتھ تھا؟ یہوشافط کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہوشافط بھی خدا کے ساتھ تھا۔ لکھا ہے کہ خداوند یہوشافط کے ساتھ تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا خدا میرے ساتھ ہے۔ یہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، دل کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ تو لکھا کہ خدا یہوشافط کے ساتھ تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کی راہوں پر چلتا۔ لکھا ہے کہ اپنے باپ داؤد کے سے کام اس نے کیے۔ یہ داؤد خدا کے ساتھ چلا، سلیمان چلا، اور آگے آسا بادشاہ یہ بھی خدا کے ساتھ چلا، اور یہوشافط یہ بھی خدا کے ساتھ چلا۔ تو لکھا ہے خوبصورت بات کہ خدا یہوشافط کے ساتھ تھا۔ تو میں نے یہ بتا دیا کہ یہ ہمارے دلوں کے اندر پیس ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اسے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اسے کہنے کی ضرورت ہے۔ خدا جدا بھی ہو جاتا ہے، کیسے؟ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو،
اور لکھا ہے کہ خدا کا روح سے جدا ہو گیا. تو آپ دیکھیں، تو مطلب ہے کہ جب کام ایسے ہوں گے تو پھر خدا کا روح جدا بھی ہو جاتا ہے، خدا جدا بھی ہو جاتا ہے. تو اگر سوچے کوئی کہ جدا ہے تو پھر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، فوراً بحال ہو، نکلے، کیونکہ خدا ساتھ ہے تو پھر برکت ہے، اگر نہیں ہے ساتھ تو پھر برکت نہیں ہے. تو یہوشافط کی کامیابی کا راز کہ خدا اس کے ساتھ تھا، ایلوہیم گاڈ اس کے ساتھ تھا، یہوہ خدا، تو کیسے اس سے کوئی مقابلہ کر سکتا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کنفرمیشن ہونی چاہیے، تسلی ہونی چاہیے کہ خدا میرے ساتھ ہے. آمین. تو اگر نہیں ہے تو پھر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، معافی مانگیں گے تو وہ ساتھ آ جائے گا. ایمانویل کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. ہاں، اب تو وہ جسم لے کر دنیا کے اندر ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے. ہاں، تم اس کا نام ایمانویل، ہاں، یہ یسایہ کی پروفیسی، اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے. تو مطلب کہ اب تو وہ ساتھ رہنے کے لیے، آپ دیکھیے، بالکل ساتھ رہنے کے لیے وہ آ گیا ہے، جسم لے کر دنیا کے اندر آ گیا ہے. تو پھر بہنوں اور بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس کو ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. ہاں، اور اگر کبھی سوچے کہ شاید ساتھ نہیں ہے، ہاں، یعنی کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے، تو پھر اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. خداوند تو ساتھ میرے ہو. تو خدا اس کے ساتھ تھا، تو سبب کیا تھا کہ باپ داؤد کی راہ پر چلا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ لوگ ماڈل ہیں ہمارے لیے، یہ کنگز، یہ بادشاہ جن پر میں بات کر رہا ہوں ان دنوں کے اندر، ان کی لائف کو ہم نے دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے. اور یہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے جو اسی لیے لکھی گئی ہیں. میں اور آپ جو ہے وہ ان کو دیکھیں، سمجھیں. پولوس جیسے کہتا ہے کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں. تو مطلب ہے کہ یہ سارے جو لوگ خدا کے ساتھ چلے، ان سے ہم نے سیکھنا ہے. تو یہوشافط کی دولت لکھا ہے کہ فراوان تھی. تو سبب ریزن میں نے یہی بتا دیا ہے کہ پہلی ورسز کے اندر ہی لکھ دیا گیا ہے کہ خدا یہوشافط کے ساتھ تھا. اور آپ دیکھیں ساتھ تھا تو آگے اس کی 6 آیت لکھا ہے، اس کا دل خداوند کی راہوں میں لکھا ہے بہت مسرور تھا. تو برکت وہ ایسے تو نہیں ہے، راہوں میں مسرور تھا. اور لکھا ہے کہ بہت بہت اس کا دل مسرور تھا. کاش میں اور آپ ہمارے دل خدا کی راہوں پر مسرور ہوں. اس لیے آگے پولس رسول خطوں میں کہتا ہے روحانی جوش سے بھرے رہو. ایک بلیور جوش سے بھرا ہونا چاہیے، ایماندار. کئی دنیاوی جوش سے بھرے رہتے ہیں، کہتے ہیں بڑا بڑا بندہ جو شیلا علی، ہاں جی، ایسے کوئی بات کرے وہ جوش میں آ جاتا ہے. ایمانداروں کے لیے کہا گیا کہ وہ روحانی جوش، اس کے اندر وہ جوش، آگ لگی ہونی چاہیے بلیورز کے اندر، ایماندار کے اندر. اور کون سا جوش؟ روحانی، جسمانی نہیں کہ گھر میں ایسے وہ ہر وقت جوش اس کے سر پہ سوار رہے. تو یہ نہیں ہے روحانی جوش. ہاں، دعا میں، کلام میں، عبادات کے اندر. تو بعض بلیور، بعض ایماندار، وہ کبھی جوش آ جاتا ہے، کبھی پھر ادھر ٹھس. کبھی کبھی ان کو دیکھتے ہیں بڑے پیک پہ وہ بڑے جوشیلے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی فوراً چند لمحوں کے لیے ٹھیک چلے، بس پھر باقی ٹھس. بھی آپ یہوشافط سے سیکھے. بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا دل خدا کی بولیے سب راہوں میں مسرور تھا. ہاں، تو یہ لگن، جوش، اور پولس نے ایمانداروں کو رومیوں کے خط کے اندر یہ لکھا کہ روحانی جوش سے بھرے رہو. ہمارے دلوں کے اندر تڑپ لگی رہنی چاہیے خدا کی
داؤد جیسے کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے، تڑپتی ہے۔ اور آپ بائبل میں پڑھ لیجئے زبور 37واں اس کی پہلی آیات کے اندر لکھا ہے کہ جو خدا کی راہوں میں مسرور رہتے ہیں ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ زبور 37واں آپ پڑھ لیجئے، وہاں پر یہی آپ کو ملے گا کہ جو مسرور رہتے ہیں خدا کی سب راہوں میں۔ تو یہوشافط مسرور، اور مسروری آپ اس کی دیکھیے، بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ لاویوں کو مقرر کیا، سکھانے والوں کو، اور اس نے اسرائیل کی سب سرحدوں کے اندر اور سب جگہوں کے اوپر اس نے لاوی بھیجے تاکہ وہ شریعت کو لوگوں کو سکھائے۔ اس قدر جوش، خدا کے کلام کی غیرت، جالس، خدا کے لیے لفظ جالس بھی ہوتا ہے، جوش کا مطلب، تو خدا کے لیے اس کی یہ کہ اس نے سب سرحدوں کے اندر، پورے اسرائیل کے اندر اس نے، آپ یہ پڑھ لیجئے اس کے سارے باب، اس نے کہا کہ سکھانے والے اس نے بھیجے وہاں پر کہ وہ خدا کی شریعت لوگوں کو سکھائیں، ٹیچرز مقرر کر دیے۔ اس لیے میں کہتا تھا کہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ کلام کے ساتھ گہری سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ یہوشافط کو پتا تھا، اس نے اسرائیل پورے کے اندر یہ مقرر کر دیا، لا بنا دیا، اس نے ٹیچرز اس نے بھیجے جو سکھانے والے، بائبل کو، شریعت کی کتاب وہ ساتھ رکھتے۔ آج ہم پرواہ نہیں کرتے اس بات کی۔ میں بہت اس بات پر کہ کلام کی سمجھ ایک ایماندار کو پوری ہونی چاہیے، نہیں بھی ہے تو سیکھے، تیار رہے، پوچھے۔ یہوشافط کو یہ پتا تھا، اس کو پتا تھا کہ کلام اندر ہوگا تو یہ قوم بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ ایسے ہی ایک ایماندار گھرانہ وہ نظر آتا ہے جس کے اندر کلام بھرا ہوتا ہے، وہ ہمیں اور اس کی وہ ہوتی ہے موومنٹ، اور راہ میں، اور ہی وہ ہواؤں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ کلام اندر ہے۔ وہ ڈاواڈول نہیں ہوتے، وہ مشکلوں میں، مصیبتوں کے اندر بھی، کیونکہ کلام انہیں زور دے دیتا ہے، کلام انہیں کھڑا کر دیتا ہے۔ آمین۔ تو یہ یہوشافط نے یہ مقرر کیا۔ میں اس کے آپ کو 9ویں آیت ذرا دیکھ لیں، اوپر 8ویں آیتوں میں اس کے نام، 9ویں آیت دیکھیں، لکھا سو انہوں نے خداوند کی شریعت کی کتاب سب ساتھ رکھ کر یہودا کو تعلیم دی، اور وہ یہودا کے، آگے بولیے، سب شہروں میں گئے، اور آگے بولیے، اور لوگوں کو تعلیم دی۔ یہ ہے جی برکت کا راز۔ اس نے ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی شریعت کی۔ کتنا یہ بہت ضروری ہے، بہت، کہ ایک کلیسیا ایماندار بلیورز وہ کلام سے مامور ہوں، بھرے ہونے چاہیے، تو جا کے کلیسیا ہے، اور روحانی جوش سے بھرے۔ آج ہم تو ہفتے بعد آتے ہیں، ابتدائی کلیسیا کو پڑھیے، لکھا ہر روز جمع ہوتے تھے۔ ہاں بولیے، کب جمع ہوتے تھے؟ ہر روز تعلیم پاتے، ہر روز۔ ادھر ہفتے میں کہیں ایک دفعہ آ جاؤ، بھی آدھے گھنٹے کے لیے آ جاؤ، کہتے نہیں آنا، نہیں، اے کام مشکل ہے، اتنا ٹائم نہیں نکلنا۔ تعلیم پاتے، روٹی توڑتے، دعا کرتے، مشغول رہتے۔ تو یہ اسپرچولی جو ایک جوش ہے، روحانی جوش ایمانداروں کے اندر جو ہے وہ کلیسیا کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ یہوشافط نے یہی کام کیا، اسے سب شہروں کے اندر وہ مقرر کر دیے، اور جب مقرر کر دیے تو اتنی تعلیم۔ تو ایک اور آج ذرا دیکھیں، 10ویں آیت، کسی بات اگلے پیج پہ آپ کو ملے گا، سنیے غور سے کیا لکھا۔ اور خداوند کا خوف یہودا کے گردا گرد کے ممالک کی سب سلطنتوں پر چھا گیا۔ آگے بڑھیے صاحب، یہاں تک کہ انہوں نے یہوشافط سے، آگے بولیے، کبھی جنگ نہ کی۔ یعنی اتنا خوف، انہوں نے کہا یار یہ قوم کیسی تہار ہو گئی ہے، کلام سے ایسے بھرے، اور لکھا انہوں نے کبھی یہوشافط سے جنگ نہ کی۔ خوف ان کے اوپر تھا،
آج افسوس ہے کہ خوف کلیسیا کے اوپر ہوتا ہے، کہلاتے کلیسیا ہیں اور خوف کے مارے ہوئے، ڈرے سہمے ہوئے، کسی نہ کسی طرح سے ڈرے، سہمے، خوف، ٹیرر، کس چیز کا خوف؟ بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا؟ کس چیز کا؟ اور کلیسیا کو آپ یہ دیکھیں کہ یہودا کی کلیسیا کی وجہ سے بائبل کہتی کہ ارد گرد کے سب قوموں کے اندر کیا تھا؟ خوف، ڈرے ہوئے تھے وہ۔ یہ ہے جی کلیسیا کا لیول، وہ اگر ٹھیک ہو، اگر تعلیم اندر ہو، ادھر خدا کے ساتھ چلنا نہیں، ذرا کو اندھیرے میں سے گزر گئے تو خوف ڈر گئے، دہشت، کرو فون پادری صاحب پجو تھے، دعا کرو، پتہ نہیں کی ہو گیا۔ سبب کیا کہ کلام اندر نہیں ہے، نالج نہیں، سمجھ نہیں ہے۔ تو اگر نہیں ہے کلام تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ آپ یہوذیت کو پڑھ لیجئے، لکھا ہے کہ ارد گرد کی سب قوموں میں خوف چھا گیا، اور بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہوذیت کے جنگ ساتھ نہیں کی۔ اس لیے کلام اندر ہوگا تو پھر کبھی ڈر خوف کی بات نہیں ہوگی۔ وہ کلام اندر ہوتا نہیں، کلام کے مطابق چلنا نہیں، کرنی اپنی من مانی، تو پھر ایسے ہی آئے گا نا، ابلیس پکڑے گا۔ پھر نہ کسی خادم سے مشورہ، نہ کلام سے مشورہ، خود ہی خوف سے بھرے ہوئے، کلیسیا کی وجہ سے، ایمانداروں کی وجہ سے ابلیس خوف کھائے، وہ آنے سے کترائے ہمارے پاس سے، ہمیں جو ہے نا وہ ڈرائے دھمکائے نہ، بلکہ خود ہم سے خوف کھائے۔ میں جب متی کی انجیل کو اسٹڈی کر رہا تھا تو بہت زبردست بات لکھا ہے کہ یہ سنسی چوتھے باب کے اندر لکھا ہے کہ روح سے جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے، آپ دیکھیں ہولی اسپرٹ سے لے کے جا رہا ہے، پاک روح سے لے کے جا رہا ہے، تاکہ کیا کیا جائے؟ بھی ٹیسٹ ہو، اس کا آزمائش ہو۔ شاید ہمیں کہا جائے کہ ذرا ابلیس کے ساتھ چلو، ہاں جی، تو نہیں جائیں گے نا۔ اب دیکھیں خدا خود مسیح کو لے کے گیا، ہولی اسپرٹ لے کے گیا مسیح کو، چل بھی ابلیس کے ساتھ ذرا ایک ٹیسٹ ہو جائے، ابلیس کے ساتھ ٹیسٹ ہو۔ تو یہ جی یہ کہا کرے خدا کو کہ خدا میرا ابلیس کے ساتھ ٹیسٹ ہو، مجھے ذرا اس میدان کے اندر لے جا جہاں ابلیس اور میں آمنے سامنے بیٹھے ہو، ٹیسٹ ہو۔ تو اگر کمزور نکلے تو پھر خدا سے کہیں خدا مجھے زور دے، مجھے مسیح جیسی فتح دے، مجھے مسیح کی مانند بنا۔ تو یہ مسیح کو لے کے گیا ابلیس، اور بائبل میں پڑھ لیجیے آخری آیتوں کے اندر لکھا ہے کہ ابلیس مسیح سے بھاگ گیا، کامیاب ہوا، مسیح کامیاب ہوا۔ تو مطلب ہے کہ ابلیس بھاگ گیا وہاں سے۔ تو آپ پڑھ لیجئے تو مسیح نے کیسے فتح پائی؟ کلام سے۔ اس نے 3 آزمائشیں رکھی، مسیح نے کہا لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے، کلام سمجھ اندر تھی۔ آمین۔ تو یہ جی خوف ابلیس کے اوپر ہونا چاہیے، ارد گرد کی سب قوموں میں بولیے خوف، اور چھا گیا تو لکھا انہوں نے کبھی بھی یہوذیت کے ساتھ جنگ نہیں کی، اور اس کی دولت لکھا فراوان بڑھتی گئی، خدا نے اس کی دولت کو بڑھا دیا، اور یہ سارا کچھ اس نے پھر خود گیا علاقوں کے اندر وزٹ کیا، اس نے قاضی مقرر کیے انصاف کرنے والے، اور نہ صرف مقرر کیے بلکہ ان کو تلقین کی، سمجھایا۔ اس نے کہا کسی کے ساتھ روح نہیں کرنی، روح نہیں کرنی۔ یہ بائبل کی پوری تعلیم ہے، طرفداری جسے کہتے ہیں۔ جو انصاف کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اور انصاف کے ساتھ، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا ہمارا منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ یہ اس نے سب شہروں میں مقرر کر دیا، اور اس نے کہا کہ تم قاضی خدا کی طرف سے مقرر ہو، جج بنے ہو۔ تو یہ اس نے ساری اپنے علاقوں کے اندر یہ قاضی مقرر کیے کہ ٹھیک انصاف وہ کرنا ہے، روح داری کسی کی طرف جو نہیں کرنی۔
کلیسیاؤں میں یاد رکھیے یہی اصول جو ہے وہ ہونا چاہیے، دوداری وہ نہیں ہونی چاہیے، سب کے ساتھ یکساں۔ اور یہی ہم جو ہے وہ کوشش کرتے، کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خادم جو ہے روح داری کرتے ہیں، لیکن نہیں، سب جو ہے وہ مل کر ایک مسیح خاندان ہے، مل کر ایک گھرانہ ہے، خدا کے لوگ ہیں، آمین۔ تو طرفداری روح داری سے اس نے یہ سارا منع کیا۔ اور آپ دیکھیں اس نے پھر فصیل دار لکھا شہر بنائے، سرحدوں کے اوپر، ساری سرحدوں کے اوپر، تاکہ ابلیس اور قومیں ہم پر حملہ کر کے قابض نہ ہو جائیں۔ کامیابی کا یہی راز ہے بہنوں بھائیوں، اپنے خاندانوں کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو فصیلیں کھڑی کریں، سرحدوں کے اوپر ان پہ نگاہ رکھیں، ان کو واچ کریں، ان کی باؤنڈریز کو دیکھیں، کہ تجاوز تو نہیں کر رہے، کہیں آگے تو نہیں بڑھ رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس نے سب یہودا کے سب شہروں میں کیا کر دیا؟ فصیل کہتے ہیں وہ بڑی بڑی اونچی دیواریں جو حفاظت کرتی ہیں سارے جو ہے وہ ملک کی، تو اس نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیا۔ اور جب کیا تو پھر بائبل میں آپ پڑھ لیجیے، دشمن بھی، ابلیس بھی ان پر چڑھا، کیونکہ ابلیس پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ اپنا کام تو کرتا ہے، اور اس نے ایوب کا خاندان، وہاں پر بھی بائبل میں آپ پڑھ لیجیے، وہ کہتا ہے میں جا نہیں سکتا آگے، ایوب کے گھرانے کے اندر ابلیس کہتا ہے میں آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ باؤنڈری وال ہے، فصیل ہے۔ تو یہی یوسف نے بھی یہی فصیلیں جو ہے وہ کھڑی کر دی۔ یاد رکھیے کہ ہمارے گھرانوں، خاندانوں، مکانوں کے گرد فصیلیں کھڑی کریں، تاکہ ابلیس کی قوتیں وہ برباد نہ کر سکیں۔ اور کیسے کھڑی کریں گے؟ دعاؤں کے ذریعے سے، ایک ہی حال ہے، پریئر، دعاؤں کے ذریعے سے کریں کھڑی فصیلیں، دیواریں بنائیے جہاں سے ابلیس کا گزر نہ ہو سکے۔ تو یہودا نے یہ سارا، اس نے باؤنڈری وال جو فصیلیں تھی وہ قائم کی، اور جب کی تو ظاہری بات ابلیس کو پھر آگ لگتی ہے، اور دو بڑی قومیں بنی امون اور موابیوں نے ان پر چڑھائی کر دی، اور لکھا پڑھ لیجیے کہ ان کا ایک بڑا امبور تھا، وہ ایک بہت بڑا لشکر مل گئے، اتحاد کر لیا۔ کئی وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں اکیلا تو نہیں کچھ کر سکتا، وہ ساتھ اوروں کو بنا لیتے ہیں، تو ایسے ہی کیا انہوں نے، موابی اور امونی دونوں قومیں مل گئی، انہوں نے کہا مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ابلیس بھی بائبل میں لکھا کہ جب وہ سوکھے مکانوں میں آرام نہیں ڈھونڈتا تو پھر وہ اپنے سے بری سات اور ہمراہ ساتھ لے کر آ جاتا ہے، وہ اوروں کو بھی ساتھ جمع کر لیتا ہے۔ تو یہی بنی امون اور موابیوں نے مل کر، اور اتنا امبور کہ وہ انگنت شمار بھی نہیں تھا ہو سکتا، اور انہوں نے پھر اب یہوشافت پر حملہ کر دیا۔ اور بائبل پڑھ لیجئے کہ لکھا ہے یہوشافت ڈر کر خدا کا طالب ہو گیا۔ یہی بات ہے جی، خاندان کے اندر مشکل ہو، مصیبت ہو تو خدا کے طالب ہو، پرابلم ہو خدا کے طالب ہو۔ ڈر کر وہ خدا کا طالب ہوا، اور اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے خدا، کیا تو ہی خدا نہیں جو آسمان زمین کا خدا ہے؟ اب میں یہ پڑھ رہا تھا، بہت سے مجھے قوت اور زور مل رہا تھا، پھر اس کا یہ ایمان کہ یہ سارا کچھ تو تیرا ہی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اور کہتا ہے کہ کوئی جو اختیار سے آگے نہیں بڑھ سکتا، سارا کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر سنیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے ہم کو نکالا اور یہ ملک تو نے دیا، یہ ملک تیری میراث ہے، اور اب یہ قومیں بنی امون اور مواب اس تیری میراث کو چھیننا چاہتے ہیں، ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر سنیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے وہ کہتے ہیں، یہ غور سے سن رہا ہے، یہ کون کہتے تھے؟ اسرائیلی۔ کہتا ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ وعدہ تھا خدا کا ہیکل کا، اور ہیکل وہاں پر تھی، اور وہ سلیمان نے یہ عہد کیا کہ جو کوئی بھی تیری ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرے تو اس کی سن لینا۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، اگر لوگ
اس ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کریں گے تو بائبل میں لکھا کہ میں اس کی سن لوں گا. اس نے کہا یہ مقدس ہے تیرا اور تیرا اس کے ساتھ وعدہ ہے, تو نے پرومس کیا ہے کہ جو بھی اس کی طرف دعا کر کے رک کرے گا تو سن لے گا, یہ تیرا پرومس ہے. اسے یاد کیا رکھا کرے. اب جب دعا بھی کرتے خدا کے وعدوں کو یاد کیا کرے. خداوند یہ تیرا پرومس ہے, یہ تیرا وعدہ ہے. شفا چاہیے تو یہ بھی خدا کا شفا کا وعدہ ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ میں تیرا شافی ہوں. اب دیکھیے یہ یہوشفت نے خدا کے وعدے یاد رکھنے کا تو نے کہا ہے, اور یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرے گا تو سن لے گا. ہم کہتے ہیں, یہ بہت خوبصورت بات, وہ کہتا ہے ہم کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. کاش ایک ایماندار وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں میں ان کی بولیے بیچ میں ہوں. اسے کہا کرے تو نے کہا ہے. اور کہتا ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وبا آ جائے گی, مشکل آ جائے گی, ہم اسیری میں چلے جائیں گے, بیماری میں چلے جائیں گے, تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس ہیکل کی طرف رک کر کے دعا کرے گا تو اس کی, یہ چینج کر دو مائک, تو اس کی سن لے گا. تو لکھا ہے کہ خدا نے پھر اس کی سنی, اس کی مدد کی. تو بہنوں بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ خدا کے وعدوں کو یاد کیا کریں, حکموں کو یاد کیا کریں کہ خدا نے کیا کہا ہے. یہ یوسف نے یہ کہا کہ خدا تو نے یہ پرومس کیا ہے, وعدہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں پھر خدا سنے گا, یقیناً سنے گا. خدا کے وعدے بائبل میں لکھا کہ ہاں کے ساتھ کبھی بھی نہ نہیں ہے. جو بھی خدا کے وعدے ہیں وہ بولیے ہاں کے ساتھ. یہ یہوشفت کو یہ معلوم تھا, یہ پتا تھا کہ خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. اور بائبل پڑھ لیجئے, یہوشفت نے یہ پورے ملک کے اندر اعلان کیا, روزے کی منادی کی کہ سب روزہ رکھ کے, اور بائبل میں پڑھ لیجئے لکھا کہ بچے تک, شیرخوار, بوڑھے, مرد سب خدا کے آگے کھڑے ہوں گے وادی کے اندر. اور انہوں نے ایک جگہ ٹھہرائی, یوسف نے بتایا تو ساری جماعت, یہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کیا لکھا ہے. اور اس عہد میں شامل ہوئے, یہ جو پرومس تھا, تاکہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان سے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے ساتھ خدا کے طالب ہوں. اور آگے, اور جو کوئی کیا چھوٹا کیا بڑا, کیا مرد کیا عورت خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب نہ ہو وہ قتل جو ہے وہ کیے جائیں گے. تو یہ چھوٹے بڑے سب وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ موت ہم پہ چڑھ رہی ہے, 2 ملکوں نے اتحاد کر لیا, سب لکھا کیا چھوٹا کیا بڑا. یہ تھی طالب ہونا. اس لیے اگر کوئی آج بھی طالب ہو تو اس طرح سے گھروں کے اندر بھی مسئلے بنائیے دعا کے لیے, چھوٹے بڑے سب شامل ہیں. دیکھیں کہ والدین جمع ہے, ماں باپ جمع ہے, میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں. ہم سب لکھا ہے کہ کیا چھوٹے کیا بڑے سب خدا کے طالب ہوئے, کیونکہ موت چڑھ رہی ہے. آج روحانی طور پر جس ابلیس لکھا ہے کہ شیر ببر کی طرح گرجتا ہے, دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اور خاندان گھرانے ایسے بیٹھے رہے چپ چاپ, کچھ کرے نہ, تو پھر تباہ و بربادی ہوگی. آپ یہوشفت سے سیکھیں, اس نے سارے ملک کے اندر یہ کہا ہے اکٹھے ہو جاؤ, جمع ہو, ہم سب کے سب اپنے خدا کے طالب ہوں. اور لکھا کہ اگر کوئی خدا کا طالب نہ ہو تو وہ قتل کیا جائے. یہ یہوشفت نے کہا ہے. ہم ادھر سوچتے اچھا نہیں تھوڑے جو کار ہے جو تسی ہوا نہیں دیتے, حاضری لگانے نظر آ رہی, اسی آئے یہ حال ہے.
تو پھر برکت بھی اسی طور سے ہوتی ہے. گھرانوں خاندانوں سمیت ہسبینڈ وائف دونوں اور بچے بھی چھوٹے بڑے سب خدا کے طالب ہوئے. تو لکھا ہے کہ جب وہ خدا کے طالب ہوئے تو جماعت میں سے ایک نبی تھا آصف، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ نبوت کی. کیا کہا؟ اس نے پہلی بات کی کہ اے یہودا سب کے سب سن لو اور یوسف تو بھی سن لے. اور اس نے کیا کہا کہ آج تمہیں جنگ کرنا نہیں پڑے گی. یہ اس نے کہا. کیا کہا کہ آج تمہیں جنگ کرنا نہیں پڑے گی. یہ دیکھیے بھئی کیسے پھر فتح کیسے پڑے گی. یہ بائبل میں ایک بہت بڑی دنیا کے اندر ایسی کبھی جنگ نہیں ہوئی ہوگی جہاں پر انہیں جنگ ہی کرنا نہ ہو. نبی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اے یہودا اور اے بنے بادشاہ یہوشافت، آج تمہیں جنگ کرنا نہیں پڑے گی، صرف تم چپ چاپ کھڑے رہنا. اور نہ صرف چپ چاپ کھڑے رہنا، اور لکھا ہے کہ خدا کی حمد کرنا، ورشپ کرنا اس کی صرف. اور لکھا حسن تقدس کے ساتھ. حسن تقدس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیوٹی آف ہولینس، پاکیزگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ. صرف خدا کی حمد کرنا، تمہیں جنگ کرنا نہیں پڑے گا. حالانکہ سول کے پیریڈ میں جنگ ہوئی تو اوپر سے اولے آئے، اور جدعون کے پیریڈ میں بھی جنگ آئی تو بارش. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا رہا. لیکن یہ واحد جنگ جس کے اندر اس نے کہا کہ تمہیں جنگ کرنا بھی نہیں پڑے گا. اب یہ سارے اسرائیل کو پتا چل گیا ہے، یہودا کو، کہ بھائی جنگ کرنا نہیں پڑے گا، جیت جائیں گے، فتح پا لیں گے. اور جب وہ جا رہے تھے جنگ کی طرف تو لکھا ہے یوسف نے کیا کہا؟ اگر اپنے خدا میں قائم رہو گے تو تم فتح پاؤ گے، کامیاب ہوگے، بچو گے. تو اب یہ دیکھیں یہی بات ہے جی، قائم. اور رسولوں نے بڑی اس پہ بات کی کہ جڑ پکڑتے جاؤ، مسیح میں قائم ہوتے جاؤ. قائم رہو گے تو بچو گے، ادروائز نہیں. گیت بھی گاتے ہیں نا، وہ ڈالی ہمیشہ بولیے قائم رہے، جس کی مسیح جو جڑا ہوا، جو قائم ہے وہی قائم رہے گا. تو یہ یوسف نے کہا اگر اپنے خدا میں قائم رہو گے تو بچو گے. اس لیے یاد رکھیں کہ میں اور آپ قائم ہیں، پھر کسی چیز کی فکر نہ کریں، کسی بھی چیز کی، موت کی بھی نہیں، کیونکہ میں اس میں قائم ہوں. تو پھر لکھا ہے کہ اگر کوئی مجھ میں قائم ہے، اور پھر مسیح نے کیا کہا؟ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو وہ بھی. تو یعنی یہ قائم ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ اگر ایمان میں قائم ہو، یعنی مسیح میں قائم ہو، خدا میں قائم ہو، اس کی باتیں تمہارے اندر ہیں، تو پھر تم بچو گے. اور لکھا وہ سب جب آئے تو فوجوں نے جب گھیرا، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے سے ورشپ کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، صرف گیت. لاوی آگے گانے بجانے والے کوائر، وہ صرف ورشپ اٹھا رہی ہے. ارد گرد وہ قومیں چڑھی ہوئی، وہ آگے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے، روح کے ہتھیار ہیں. ہمارے پاس وہ ویپنز نہیں ہے، توپ نہیں ہے، وہ گنز نہیں ہے، وہ کلاشن کو وہ نہیں ہے. ایک سانس ایک ہے، ہم ورشپ اٹھا سکیں. میں نے بتایا کہ یہ دنیا کی واحد فائٹ تھی جہاں انہیں کبھی جنگ نہیں کرنی پڑی، صرف ورشپ. اور لکھا کہ اس نے تقدس کے ساتھ پاکیزگی کی حالت میں، وائر سے جہاں پر گانے بجانے والے پاک حالت میں کھڑے، پاکیزگی کی حالت میں. وہ دنیا داری سے نہیں بھرے ہونے چاہیے، پاک پاکیزگی. پھر کام ہوتے ہیں، پھر برکتیں آتی ہیں، پھر خدا کی حضوری آتی ہے. تو صرف وہ ورشپ کر رہے تھے. اب بائبل میں سنیے کہ وہ جب آئے قوم میں تو خدا نے کمین والوں کو، کمین والے نے بائبل میں یہ کمین والے لکھا ہے، لیکن کمین والے جو ہوتے جو ایسے چھپ کر بیٹھ جاتے، کمین گاہیں ہوتی
جب وہ کوئی گزرتا تو اس کو کیا کرتے تھے؟ وہ پکڑ لیتے تھے، اس سے سب کچھ لوٹ لیتے تھے۔ اب خدا نے ان کو مقرر کر دیا کمین والوں کو، ہاں، کہ وہ جب آئے قوم میں تو تم نے ان کو پکڑ لینا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مقرر نیچے کمین والے شاید وہ سمجھتے ہو کہ ہم نے آج ان کو لوٹنا ہے، ہم بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس سے بھی اوپر ہیون پر کمین والے بیٹھے تھے۔ آمین۔ یعنی کمین گاہ اوپر خدا کے لوگوں کے چوگرد وہ بیٹھے تھے گھات لگا کر کہ دشمن ابلیس آئے گا تو ہم انہیں ادھر ہی پکڑ لیں گے۔ اور بائبل میں یہ پہلی فائٹ صرف انہوں نے ورشپ اٹھائی اور لکھا ہے کہ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ خدا کے عجیب کام، ان کی تلواریں ایک دوسرے پر چلنا شروع ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے خلاف، یعنی امون موابی کو کٹھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے، اور خدا نے اتنی بڑی فتح وہ یوسف کے دور میں ان کو دی۔ تو سبب کیا کہ صرف ایک کام۔ اس لیے آپ دیکھیں خاندان کے اندر مشکل مصیبت ہے، پریشانی ہے، بھی خدا کے طالب ہیں، ٹھیک، اپنا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک کرے۔ انہوں نے صرف یہی کہا، کھڑے ہو گئے، سب کے سب کھڑے ہو گئے، خدا کی ورشپ اٹھانا، گیت گانا، اور لکھا ہے کہ خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے، اس طرح کی ٹھیک اس کے ساتھ رشتے میں بندے ہوں، تعلق خدا کے ساتھ ٹھیک ہو، اور اس کی حمد پرستش عبادت کرنے والے ہوں، تو کیسے وہ دشمن ابلیس آئے جتنے مرضی رات آئے، جتنے مرضی وہ گھوڑے ہیں، جتنے مرضی ویپنس اٹھا کے آ جائیں، اگر اندر ٹھیک ہے، خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے، تو خدا پھر فتح سے بڑھ کر بائبل میں لکھا ہے کہ غلبہ دیتا ہے۔ اور خدا نے یوسف کو اتنی بڑی فتح دی، لیکن ایک کام یوسف سے بھی ٹھیک نہیں ہوا، سب راہوں میں وہ ٹھیک چلا، لیکن ایک کام کیا کیا اس نے کہ ایک بت پرست بادشاہ آخیب، وہ اسرائیل 10 قبیلوں پر بادشاہ تھا، اس کے ساتھ تعلق ٹھیک کیا، بزنس اس کے ساتھ مل کر اس نے اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے کہ یہ بھی میرے ساتھ ہوگا تو میں بڑھ جاؤں گا، ایک بت پرست، اور اس نے تو 400 جھوٹے نبی اپنے گھر کے اندر محل کے اندر پال رکھے تھے، 450 نبی، جھوٹے نبی، اور یوسف اس کے ساتھ تعلق بڑھانا شروع ہو گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ آخیب کی بیٹی کے ساتھ طے کیا، خدا ناراض ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے، حالانکہ وہ بھی اسرائیلی ہیں، سنیے وہ کیا ہے، 10 قبیلے، وہ بھی اسرائیلی ہیں، یہ بھی اسرائیلی، لیکن ایک بت پرست خدا کو ٹھیک نہیں، خدا کے ساتھ چلتا، رشتہ کیا، خدا نہ خوش ہو گیا۔ اتنا یہ سوچ سمجھ کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، وہ بھی ہے تو یہ اسی ہے نا، وہ بھی کرسچن بھی ہے، وہ غیر قوموں کی تو دور کی بات، کرسچن بھی اگر ٹھیک ایماندار نہیں ہے، آپ ٹھیک ایماندار ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو بائبل کہتی کہ نو، کانٹا ہے رشتے ناتوں سے۔ اس لیے پولس یہاں تک کہتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے کوئی ایماندار تو وہ نہ شادی کرے، یہاں تک بھی لکھا ہے، یعنی ایماندار کے ساتھ۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ اب ناہموار سے یہ تو مراد ہے کہ غیر قوموں میں تو منع کیا گیا نا، سختی سے منع کیا گیا۔ ناہموار کا یہ بھی مطلب کہ غیر قوموں میں بھی نہیں، اور دوسرا مطلب بے ایمانوں میں بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، کتنے ٹھیک ہو جائے گی، خاندان ستیہ ناش، بربادی، تباہ، اور سب کے سب خدا سے دور۔ اسی لیے تباہ و بربادی گھرانوں کے اندر ہوتی ہے، کلام کی ٹھیک سمجھ نہیں ہوتی۔ یوسف کو سب سمجھی، اس معاملے میں کمزور رہا، رشتہ اس کے ساتھ باندھا، اور اس کو کہا کہ ہم بزنس مل کر کرتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، بحری جہاز، اور وہ ترسیس اور اوفیر کا سونا ایک بزنس کرتے مل کر۔ نبی وہاں پر اسی دم آ گیا، اور بائبل میں اس نے کہا تو نے جو بنایا ہے وہ سب کا سب ٹوٹ گیا اسی وقت۔ بزنس وہ برباد، اور وہ اس کا جہاز بھی ٹوٹ گیا جو اس نے بنائے۔
آپ دیکھیں اتنا ایک ایماندار اپنی لائف، اپنی چال، اپنے تعلقات کو دیکھے، ناموار جوؤں میں جتنے سے بائبل منع کرتی ہے۔ اس نے کہا میں اپنی ویلتھ اور بڑھاؤں گا، بزنس کروں مل کر، وہ اخیب کے ساتھ مل کر بڑھاتے، مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ جو مل کر کرتے ہیں نا وہ کام ہی چلتے ہیں، اتحاد تو کر لیتے ہیں لیکن کامیاب کام ہی ہوتے ہیں، مشکل اٹھانی پڑتی، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر اگر بے ایمان کے ساتھ ہو تو وہ تو کامیاب۔ تو یہی یوسف نے کیا۔ اخیب جو بت پرست تھا اس کے ساتھ تعلق اس نے قائم کیا، بزنس کیا اور سب کا سب برباد، تباہ و برباد، اور وہ جہاز بھی ٹوٹے۔ اور پھر اخیب نے جب اس کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو گیا تو اخیب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مل کر جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، تو ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم اکٹھے ہی ہیں، ہم بھی بھائی بھائی ہیں، ہم بھی اسرائیلی تو بھی اسرائیلی، ہم مل کر جنگ کریں گے۔ اور پھر یوسف نے کہا ٹھیک ہے ہم مل کر جائیں گے۔ اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم خدا سے کیوں نہ پوچھ لیں۔ اور پھر مواب جو اخیب تھا اس نے کیا کیا کہ اپنے 450 نبیوں سے کہا کہ تم ہمیں بتاؤ نبوت کی روح سے کہ ہم جنگ میں جائیں گے، جیتیں گے یا نہیں۔ تو لکھا ہے کہ ان نبیوں نے نبوت کی کہ جاؤ تم جیت جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ تو جھوٹے نبی تھے۔ تو یوسف نے کہا کہ کیا یہاں پر کوئی اور بھی ہے؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ 400، اب دیکھیے 450 نبیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم جیت جاؤ گے۔ یوسف کا ایمان، وہ کہتا ہے کہ نہیں، کیا اور بھی ایک ہے؟ یعنی کوئی ٹھیک جس کو کلام کی سمجھ، نالج ہو، تو یہ بڑی بات ہے۔ 450 ایک طرف، یوسف نے کہا کہ کیا ایک اور ہے؟ اخیب کہتا ہے کہ ایک اور ہے، مکایا اس کا نام ہے، کہتا ہے وہ ہمیشہ میرے خلاف ہی بولتا ہے۔ یہ اخیب نے کہا کہ ایک اور ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ میرے خلاف ہی بولتا ہے۔ کئیوں کو یہی ہوتا ہے نا کہ پادری ساڈے خلاف بولن دے، پادری صاحب جدوں بھی سانو لا لا کے کردا رہنا، وہ بھی ایسا نہیں ہوتا، کلام کی بات ہوتی ہے، کلام میں سے سناتے ہیں۔ تو اخیب نے کہا کہ ایک ہے، ایک نبی اور ہے لیکن وہ ہمیشہ میرے خلاف ہی بولتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی بلاؤ۔ مکایا نبی آیا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم جائیں جنگ کے لیے، جیتیں گے نہیں؟ مکایا نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، جیت جاؤ گے، کیونکہ وہ یہی سننا چاہتے تھے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہی کلام ہمیں سنا ہے، جو ہم بھی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی خدا آپ کو برکت دے، خدا بڑھائے بڑھائے۔ گرائیں ٹھیک نہیں ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہی سننا چاہتے ہیں، اور یہی ان کے دل کی خواہش ہے کہ ہم بڑے ترقی، لیکن خدا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو نہیں برکت ملے گی۔ ایسے ہی ہوا، یوسف نے کہا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں صحیح بتا۔ تو اس نے کہا پھر صحیح سن لو کہ میں اسرائیل کو پراگندہ بھیڑوں کی طرح دیکھتا ہوں جو تتر بتر ہیں، یعنی تم جاؤ گے اور مارے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے۔ اور اس کو ایک نبی نے تماچا منہ کے اوپر مارا، اور اخیب نے کہا پکڑو اس کو، یہ ایسی باتیں کہتے، اس کو پکڑ کر حوالات میں رکھو، اور دکھ کی روٹی اور مصیبت کا پانی اس کو کھلاؤ پلاؤ جیلوں کے اندر۔ لیکن کلام درست، جو بات ہے درست، جیل کے اندر جانا پڑا، لیکن خدا کا کلام صحیح، جو اس نے خدا نے ڈالا منہ میں وہی بیان کیا۔ تو برباد کیے جاؤ گے، تو وہ کیے جاؤ گے، اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے جو خدا کلام میں کہے وہی بات کہے، اس سے آگے پیچھے نہیں۔ حزقیل کو کہا کہ اگر تو لطیف کو کثیر سے جدا کرے گا تو بائبل میں پڑھے لکھا میرا منہ ٹھہرے گا۔ نبی وہ، خادم وہ جو کلام کی بات کرے، جو کلام میں جو لکھا ہے وہ سنائے، میٹھی میٹھی باتیں نہیں۔ خدا کا منہ تب کوئی ٹھہرتا ہے جب وہ خدا کی بات ٹھہراتا ہے، کراتا ہے۔ حزقیل کو یہ کہا اگر تو لطیف کو کثیر سے جدا کرے گا تو یہ اس نے پھر مکایا نبی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، سنیے، کہتا ہے میں دیکھتا ہوں خدا کا تخت لگا ہے،
یہ بہت اہم بات ہے، اپنے 2 منٹ کے توجہ سے سننا، پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ مکایا نے کہا کہ میں خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھتا ہوں اور سارا آسمانی لشکر اس کے دائیں اور بائیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ دنیا کا جو نقشہ ہے نا، یہ اوپر سے ہیمن سے تخت لگا ہے، خدا تخت پر بیٹھا ہے، اس کا سارا لشکر آدھے دائیں آدھے بائیں آسمانی لشکر۔ اور خدا نے کہا کہ کون جا کر اخیت کو بہکائے گا، یعنی جھوٹی بات اس کو کہے گا، وہ جنگ میں جائے۔ تو لکھا ہے کہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، یہ روحیں کہہ رہی ہیں، کچھ روح کچھ کہہ رہی، کچھ کہہ رہی۔ ایک روح نے کہا کہ میں جاؤں گی اور 450 نبیوں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ تو آپ یہ دیکھیں، یعنی خدا کا تخت لگا رہتا ہے 24 ہارس، 24 گھنٹے خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ اینجلز کھڑے ہیں، بیڈ اینجلز بھی ہیں، گڈ اینجلز بھی، اس کے دائیں لیفٹ رائٹ کھڑے ہیں۔ اب جو نیچے سے بات ہوتی، معاملہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق آرڈر جاری ہوتا ہے، یعنی جیسا بندہ ویسا آرڈر، جیسے اس کے کرتوت کام ویسا آرڈر ہیمن سے جاری ہوتا ہے۔ ہم ادھر کہتے ہیں نہیں جی وہ کسی نے کر دیا ہے، اس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ ایسے کہتے رہتے بھائی کوئی کر نہیں سکتا۔ ہر ایک آرڈر اوپر سے جاری ہوتا ہے، آسمانوں سے۔ آمین۔ ہمارا خدا قادر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس روح نے کہا میں جاؤں گی 450 نبیوں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ وہ جھوٹ بولیں گے اور جائیں گے، اور اخیر جب کے لیے جائے گا تو وہاں پر مارا جائے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ خدا کے تخت لگا ہے، 24 ہارس کے لیے اینجلز کھڑے ہیں، رائٹ لیفٹ، اور جیسا بندہ ہوگا، جیسے اس سے کام ہوں گے، اوپر سے آرڈر جاری ہوگا، ویسے ہی جاری ہوگا۔ کئی دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں نا، ایک جاتے جاتے بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھائی اوپر سے آرڈر جاری ہوتے ہیں۔ کئی کہہ دیتے نہیں جی اس نے کیا، نہیں، یہ سمجھے اس بات، اوپر سے ہے، ان سے خدا تک پر ایوری ٹائم بیٹھا ہے، وہ سلطنت کرتا ہے۔ یہ ساری بدروہیں، سارے اینجل سب اس کے تابع ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے پھر وہ گیا وہاں پر، جنگ کے لیے گئے، تو لکھا ہے بائبل میں کہ کسی نے ایسے ہی تیر چلایا، ایسے ہی، اسی طرح بائبل میں کہ کسی نے ایسے ہی تیر چلایا اور جا کر اخیب کے جوشن، یعنی اس سے ذرا پکتا نہیں تھی پہلے، اس میں لگا اور اخیب کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی، مار گیا۔ ایسے ہی کیونکہ آرڈر اوپر سے جاری ہو گیا تھا کہ اخیب کو میں نے اس کی شرارت کی کاموں کی وجہ سے مارنا ہے، تو یہ جائے گا تو مرے گا۔ تو وہاں پر یوسف پر بھی حملہ کرنا چاہے، اس نے کہا نہیں میں اخیب نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں یہودا کا بادشاہ ہوں۔ وہاں پر یوسف پھر بچ گیا اور وہ واپس اپنے گھر میں بھی آ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے رشتے ناتوں کی وجہ سے خود بھی مرنے لگا، مرتے مرتے وہ بچ گئے۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بڑی کلام کے مطابق تعلیم سے بھرے ہو کر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، سمجھ کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں صرف یہ واحد جنگ ہے جہاں پر انہیں جنگ کرنا نہیں پڑی، صرف ورشپ بھی ہے۔ یہی ہماری فتح کا راز ہے، خدا سے برکت ورشپ ہے، خدا کے ساتھ چلنا ورشپ سے پتہ چلتا ہے، حمد۔ اور لکھا اس نے کہا کہ اگر تم کو آج لڑائی نہیں لڑنا پڑے گی، صرف خدا کی عبادت کرنا، حمد کرنا، وہ تم کو فتح دے گا۔ آمین۔ اس کی کسی بھی مشکل، مصیبت، پریشانی کے اندر ہمارا ایماندار کا کام ہے روحانی جوش سے بھرا رہے، سب راہوں میں مسرور رہے اور اس نے تقدس کے ساتھ اپنے خدا کی حمد کرے، بزرگی کرے۔ فتح آپ کی ہے، برکت آپ کی ہے، اور یہ دولت شہرت سب خدا دینے پر قادر ہے، جیسے اس نے یوسف کو دی اور اس کو کامیابی دی، مجھے اور آپ کو بھی خدا اسی طرح جو ہے وہ برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے سلسلے سے برکت دے۔